ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ تایا جان کہہ رہے تھے کہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں ہماری دوسری بیٹی پسند آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ ہمنا کے نصیب میں جو ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ مما اور پاپا تو اس بات پر خاموش تھے، لیکن تائی جان شدید غصے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ایسے لوگوں میں ہمیں رشتہ ہی نہیں کرنا۔ اگر وہ ہمنا کو دیکھنے آئے تھے تو انہیں عائشہ پر نظر ڈالنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے عائشہ سے کوئی مسئلہ ہے یا پھر مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن بات تہذیب اور طریقے کی ہے۔ مجھے یہ لوگ سمجھ نہیں آئے۔ تائی جان کا غصہ عروج پر تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میرے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ وجدان کے سوا میں کسی کو تصور میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اتنے میں بابا جان کی آواز ابھری اور وہ کہنے لگے کہ بھابھی کی بات مجھے مناسب لگ رہی ہے۔ ہمیں اس طرح عائشہ کا رشتہ کر کے ہمنا کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بابا جان نے تائی جان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اسی وجہ سے تایا جان خاموش ہو گئے تھے۔ اور پھر تایا جان نے خود فون کر کے ان لوگوں کو انکار کا پیغام دیا تھا اور گھر میں چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ ہمنا نے اپنے کمرے کا دروازہ اب تک نہ کھولا تھا۔ میں خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ بار بار جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بجاتی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آتی۔ اور پھر رات 1 بجے کے قریب میرے بہت اصرار کرنے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو لیکن اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگانا چاہا تو ہمنا انکار کر کے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی عائشہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں جان بوجھ کر بھلا کچھ کیوں کروں گی؟ میں تو چاہتی تھی کہ تمہارا رشتہ ہو جائے۔ میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا ہمنا۔ میں حیرانی سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ہی بے یقین تھی۔ کہنے لگی جس طرح تم نے مجھے خود تیار کیا تھا نا، اسی طرح خود میری خوشیوں پر پانی ڈالا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ ایک ہی لمحے میں میرا دل اس شخص کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ میری زندگی کا ساتھی بنے گا، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہمنا۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور سمجھایا کہ جو کچھ نصیب میں نہیں تھا وہ ہو گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، پھر کہنے لگی کہ تمہیں وجدان بھائی سے محبت ہے نا؟ سوچو اگر وہ تمہیں نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہمنا کی بات سن کر میں دہل گئی اور کہا کہ ایسی بات نہ کرو ہمنا۔ اس کے چہرے پر ایک دھر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی تمہیں تو سن کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ سوچے کہ وہ محبت جو میں نے کچھ لمحوں پہلے ہی محسوس کی تھی وہ ایک لمحے میں ہی مجھ سے چھن گئی۔ مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ محبت ایسی تو ہوتی ہے، ایک پل میں ہی ادراک ہوتا ہے اور پھر یہ روح کی طرح جسم میں اتر جاتی ہے۔ میں ہمنا پر حیران تھی کہ وہ اس قدر جذباتی کیسے ہو رہی ہے۔ ایک شخص جسے اس نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا تھا، اس کے لیے وہ اس قدر جذبات کیسے رکھنے لگی تھی؟ خیر میں نے اسے بہت محبت سے سمجھایا، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے فون پر وجدان کا فون آ رہا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، لیکن دل پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں اسے نہ بتایا، نہ ہی ہمنا کے رشتے کے بارے میں کوئی خبر دی۔ اگلے دن میں اور ہمنا کالج سے واپس گھر لوٹے تھے تو گھر میں ایک بار پھر بڑے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ میں حیران تھی کہ اب بابا جان اور تایا جان کا اس وقت گھر پر کیا کام ہے؟ ہمیں دیکھ کر وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں نے سب کو سلام کیا تو تایا جان نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے ہم دونوں کو ایک بار پھر سے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا فون آیا تھا، وہ اپنی غلطی پر معذرت خواہ تھے، انہیں ہمنا بھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے وہ ہمنا سے ہی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کا نام تو بس انہوں نے ایسے ہی لیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی ہمنا کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جیسے اسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو، جبکہ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی تایا جان سے کہہ دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی میرا نام لیتے ہیں کبھی ہمنا کا، آپ صاف منع کر دیں۔ میری اس طرح سے کہنے پر ہمنا نے ایک دم ہی میرا بازو پکڑ کر دبایا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے جلد بازی میں کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ تایا جان کہنے لگے ہاں بیٹی عائشہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ مناسب نہیں ہیں۔ ویسے تو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں
لیکن شریف نہیں ہے، لیکن جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اسے مہذب نہیں لگتے۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنا اور پھر دوبارہ سے اسے اپنانے کی بات کرنا، سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اب میں خود انکار کر دوں گا کہ ہم اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ہمنا کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے پھر سے میرے زور سے بازو دبایا اور نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھے واضح طور پر نظر آئی تھی اور میں حیران رہ گئی تھی۔ اسے کیوں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا؟ بابا جان اور مما تو بالکل خاموش تھے، لیکن تائی جان کہنے لگی کہ اگر وہ ہمنا کا رشتہ دوبارہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا برائی ہے؟ وہ آئے بھی تو ہمنا کے لیے تھے نا۔ درمیان میں عائشہ نہ آتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شاید عائشہ کو ڈرائنگ روم میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تائی جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ تایا جان کہہ رہے تھے کہ اس میں بچی کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں انہیں ہاں کہنی چاہیے۔ میں نے صاف منع کرنا لگا ہوں۔ یہ کہہ کر تایا جان نے جیسے ہی اپنا موبائل فون نکالا تو ہمنا ایک دم ہی بول پڑی، بابا جان مجھے یہ رشتہ قبول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمنا کی جذباتیت سب پر پوری طرح عیا ہو گئی تھی۔ کوئی حیران تھا کہ ہمنا جیسی لڑکی نے کس طرح سے ایسی بات کہہ دی ہے۔ وہ تو بالکل چپ چاپ خاموش رہنے والی لڑکی تھی، صرف مجھ سے ہی زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ میرے علاوہ تو اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا، لیکن آج اس نے کھل کر اپنے بابا جان سے اپنے حوالے سے بات کی تھی۔ تایا جان ایک دم خاموش ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے اور پھر موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تائی جان بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ میں نے ہمنا سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ ہمنا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، عائشہ بہتر ہوگا کہ تم اپنا منہ بند کر لو، پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت کچھ خراب ہو چکا ہے، اب مزید کچھ خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتی ہمنا کمرے میں چلی گئی تھی، اور ہمنا کا یہ روپ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی ٹک گئی تھی۔ مما نے مجھے ایسے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے، جوتے نہیں اتارنے؟ چلو جاؤ چینج کر کے، اور میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ میں نے مما سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مما؟ ہمنا کو کیا ہو گیا؟ اسے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ ایسے لوگ قدر کرنے والے نہیں ہوتے؟ مما میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بیٹا بہتر یہ ہے کہ تم ہمنا کے معاملے میں اب نہ بولو، کیونکہ الزام تم پر ہی آئے گا۔ شروعات تم سے ہی ہوئی تھی۔ میں نے مما سے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا تھا مما، مجھے کیا معلوم تھا کہ ان لوگوں کی نیت اتنی جلدی بدل جائے گی۔ مما نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، پڑھائی پر دھیان دو، ایگزامز قریب ہیں، یہ سارے معاملات تمہارے تایا جان خود دیکھ لیں گے۔ مما کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا تھا اور کمرے میں آ گئی تھی۔ 2 دن بعد تایا جان نے ان لوگوں کو فون کر کے ہاں کہہ دی تھی، اور پھر وجدان کو فون کر کے بھی رشتے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ وجدان نے خوب شور مچایا تھا، وہ ہرگز بھی راضی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہمنا کی بات پکی کر دی، لیکن تایا جان نے کہہ دیا تھا کہ بس تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے تو ہمنا کے ساتھ ساتھ تمہاری شادی بھی پکی کر دیں گے، ایک ہی ساتھ دونوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یہ سن کر ہمنا کا چہرہ کھل اٹھا تھا، وہ اس قدر خوش تھی کہ بیاں سے باہر تھا۔ میں نے آج سے پہلے سے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ پھر رات کو وجدان کا فون آیا تو وہ کہنے لگا، عائشہ اتنی جلدی بابا جان نے رشتہ کیوں طے کر دیا ہے؟ وہ ابھی تک اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ چلو اچھا ہے نا وجدان، ہمنا کے ساتھ جب تمہاری شادی ہوگی تو خود بخود میری بھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ہاں میری واپسی کا انتظار کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے آنے سے پہلے خاموشی سے کہیں تم بھی رشتہ جوڑ لو۔
اس کی بات سن کر میں ایک دم کام گئی اور کہا یہ ممکن نہیں ہے وجدان، میں تمہاری منتظر ہوں، بس تم لوٹ آؤ۔ وجدان کو تو واپسی کے لیے چھٹیاں نہیں ملی تھی، لیکن ہمنا کے سسرال والے بڑی سی منگنی کے فنکشن پر زور دے رہے تھے۔ پھر وجدان کی اجازت کے ساتھ ہی تایا جان نے منگنی کا ایک بڑا سا فنکشن رکھ لیا۔ ہمنا دلہن کی طرح سج کر اسٹیج پر بیٹھی تھی اور میں نے بھی اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ ہمنا کے سارے گلے شکوے بھی دور ہو گئے تھے۔ وہ تو بس اس بات پر خوش تھی کہ اسے زوریس کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ سالوں بعد گھر میں کوئی پروگرام آیا تھا۔ میں نے بھی خوبصورت سا لہنگا بنوایا تھا، پارلر سے تیار ہوئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، ان تیاریوں کے بعد تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جس نے مجھے دیکھا میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی بہت ساری تصاویر کھینچی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وجدان سب سے پہلے میری تصاویر ہی مانگے گا۔ سارے مہمان بھی آ چکے تھے۔ ہال میں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ میں گھومتی پھرتی ایک ایک مہمان سے مل رہی تھی، اور پھر جب میں اسٹیج پر ہمنا کے پاس گئی تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمنا کی تعریف کرتے ہوئے میری نظر اس کے برابر میں بیٹھے زوریس پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی نگاہیں جس طرح میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھی، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور آر پار کر دینے والی نگاہیں مجھے دہلا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس سے نظریں چراتے ہمنا کی تعریف کی تھی اور اسے خوبصورتی میں کلابیں ملانے لگی تھی۔ ملا شبہ ہمنا واقعی دلہن کے روپ میں بہت جچ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ہمنا سے کہا کہ آج تو تم بجلیاں گرا رہی ہو، کہ اتنے میں اچانک ہی ہمنا کے برابر بیٹھا زوریس بول پڑا کہ خوبصورتی میں تو آپ بھی کم نہیں ہیں عائشہ، ایسے لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی بات سن کر میں پزل ہو گئی تھی۔ ہمنا نے بھی ایک دم حیرت سے زوریس کی جانب دیکھا تھا اور پھر عجیب سی نظر سے میری طرف۔ میں بنا کچھ کہے فوراً ہی اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی اور پھر سارا وقت میں دوبارہ اسٹیج کی طرف نہیں گئی تھی۔ یوں ہی میں نے ساری تقریب گزار دی تھی۔ آخر میں مما میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ فیملی فوٹو ہو رہا ہے، تم کہاں گھوم رہی ہو، اسٹیج پر چلو۔ زبردستی مجھے مما اسٹیج پر لے گئی تو سبھی لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ فوٹوگرافر کہنے لگا کہ زوریس کے برابر میں جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے اب وہاں سیٹ ہو جائے۔ میں زوریس کے برابر میں جا کر انہیں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہاں کوئی تماشا کریٹ کرنا بھی تو مشکل تھا نا، اس لیے میں بس اسی صوفے پر ذرا سی جگہ پر ٹک گئی۔ لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے زوریس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ میری کمر پر لگایا ہو۔ میں نے ایک دم جھٹکا کھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ فوٹوگرافر کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ فوٹوگرافر مجھے آواز لگا کر کہنے لگا، میڈم یہاں دیکھیں۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور تصویر کھینچ گئی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھنے لگی تو زوریس ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ کی ہمارے ساتھ کچھ اور پکچرز بھی ہونی چاہیے، آخر کو آپ میری اکلوتی سالی جو ہیں۔ زوریس کی اس بات پر ہمنا کے چہرے کا زاویہ بدلا تھا اور مجھے بھی یہ بات کچھ اچھی نہ لگی تھی، لیکن فوٹوگرافر خود چلا آیا اور اس نے مجھے اور ہمنا کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کچھ تصاویر لی۔ زوریس نے فوٹوگرافر کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ اس نے پھر زوریس کے ساتھ بھی مجھے کھڑا کر دیا اور تصاویر لینے لگا۔ زوریس کے برابر میں کھڑے ہو کر مجھے نہ صرف گھبراہٹ ہو رہی تھی بلکہ بہت آکورڈ بھی فیل ہو رہا تھا۔ میں بار بار ہمنا کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کا موڈ خراب تو نہیں ہو رہا۔ اتنے میں ہمنا کی ساس یعنی زوریس کی والدہ اسے اپنے کسی رشتے دار سے ملانے میں مصروف ہو گئی تو زوریس نے موقع دیکھ کر میرے کان میں کہا کہ سچ کہہ رہا ہوں، آج چاند زمین پر اترا ہے، بس میری دسترس سے باہر ہے۔ ہائے کاش کہ آپ انکار نہ کرتی تو آج میں آپ کا حقدار ہوتا۔ زوریس کی بات سن کر میری ہوائیاں ہی اڑ گئی تھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہوئی اور کہا کہ آپ ہمنا کے منگیتر ہیں اور میرے لیے آپ زوریس بھائی ہیں۔ میں نے لفظ بھائی پر جما کر زور دیا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ شادی سے پہلے تو سبھی بھائی ہوتے ہیں،
شادی کے بعد ہی تعلق بدلتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں اب بھی ایسے ہی چمک تھی کہ مجھے اپنا آپ ہوا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اپنا لہنگا سمیٹتی سیڑھیاں اترنے لگی کہ کسی طرح زورے سے نجات پاؤں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اونچی ہیل اور گھیردار لہنگے نے مجھے توازن برقرار نہ رکھنے دیا، اور اس سے پہلے کہ میں سیڑھیوں سے بری طرح گرتی، زوریز نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازو میں تھاما تھا۔ میں اس کے بازو کے گھیرے میں تھی اور بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں پیچھے ہٹی تو ہمنا میرے قریب آئی اور غصے میں کہنے لگی، تمہیں سیدھا چلنا نہیں آتا؟ عائشہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور لگانا۔ ہمنا کے لہجے کی جلن اور نفرت کو میں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ جسے میں بہن سمجھتی تھی، جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری تھی، جو اس بات سے واقف تھی کہ میں اس کے بھائی سے محبت کرتی ہوں، وہی مجھ سے بد دل ہو رہی تھی یار۔ زوریز آہستگی سے ہمنا سے کہنے لگا، بیچاری کا پاؤں مڑ گیا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تم اسے ہی ڈانٹ رہی ہو۔ وہ زبردستی میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کو چھونے لگا۔ اس حرکت نے میری جان نکال لی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا تھا اور بس خود کو سنبھالتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ آنسو تھے کہ پلکوں کی باڑ توڑنے والے تھے۔ اپنے آپ کو سب سے چھپاتے میں بس کسی طرح اس تقریب سے واپس گھر لوٹ آئی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پیر میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ میں پکڑے پاؤں کو بستر پر بیٹھ گئی اور دوبارہ کمرے سے باہر نہ نکلی، جبکہ مما نے کئی بار مجھے بلایا کہ آ جاؤ، سب گفٹس کھول رہے ہیں، تمہارے لیے بھی بہت گفٹس آئے ہیں، لیکن میں باہر نہ گئی۔ 2 بجے کے قریب وجدان کا فون آ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ بے قرار تھا۔ کہنے لگا کہ سب کی تصاویریں مجھے مل گئی ہیں، لیکن تم نے اپنی تصویر مجھے نہیں بھیجی، کہاں مصروف ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میسج کا جواب لکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں نے بس موبائل فون میں موجود چند تصاویر سے بھیج دی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا فون آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے رندھے ہوئے گلے پر قابو پایا اور فون کان سے لگا لیا۔ تو تم بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو عائشہ، یقین جانو میرے لیے تو یہاں رکنا بھی مشکل ہے۔ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چھٹیاں کیوں نہ ملی، کاش کہ آج میں بھی وہاں ہوتا تو سب کے سامنے ایک انگوٹھی میں بھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دیتا۔ وجدان کی بات پر میرے چہرے پر خود بخود دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا، بس وجدان، اب واپس لوٹ آؤ، تمہارے بنا گزارا نہیں میرے۔ اس بات پر اس نے کہا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، تمہاری یہی وارفتگی تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک تم جس طرح میرے آگے پیچھے رہتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بغیر تو سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میں بھی بہت مشکل سے جدائی کے دن کاٹ رہا ہوں۔ بہت جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کافی دیر تک میں وجدان سے بات کرتی رہی اور پھر سب کچھ بھول کر سو گئی۔ تھکن بھی بہت زیادہ تھی۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو تائی جان نے ایک باکس میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی کہ ہمنا کے سسرال سے بہت سارے گفٹس آئے تھے، تمہارے لیے یہ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ باکس کھولا تو حیران رہ گئی۔ ایک نگ کے ہیرے کی انگوٹھی اس میں پوری طرح جگمگا رہی تھی اور تائی جان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ انگوٹھی میری ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، یہ زوریز نے تمہارے لیے بطور تحفہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتہ چل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمنا اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی میرے سامنے لائی اور کہنے لگی، یہ میرے لیے آئی ہے اور وہ تمہارے لیے۔ اس نے انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور پیچھے ہو کر بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی اٹھائی تو وہ سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی، لیکن اس میں کوئی ہیرا نہیں تھا، اور یہی بات تھی کہ شاید ہمنا کا غصہ آسمان پر تھا۔ ظاہر سی بات تھی، منگنی اس کی تھی تو یہ قیمتی انگوٹھی بھی اسی کو ملنی چاہیے تھی نا۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس ہمنا کے آگے بڑھائی اور کہا کہ ہمنا، میں اتنی قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی۔
یہ تحفہ بھی تمہارے لیے ہوگا، شاید غلط فہمی ہوگی۔ ہمنا نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن تائی جان کہنے لگی، نہیں، زوریز نے خود یہ میرے ہاتھ میں دی ہے اور کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس لیے اب تم اسے سنبھالو۔ زوریز نے خود یہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس لیے اب تم ہی اسے سنبھالو۔ تائی جان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے انداز کی برہمی دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، جبکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اور ہمنا اپنی انگوٹھی بھی ٹیبل پر چھوڑ کر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مما نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا، مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہے، لیکن مجھے زوریز کا اور اس کے گھر والوں کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب منگنی ہمنا سے ہوئی تھی تو پھر قیمتی انگوٹھی بھی اسے ہی دینی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھائی صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ مما کی بات سن کر میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ مما، ہمنا زوریز کو پسند کرنے لگی ہے۔ اگر کسی بھی بات کی وجہ سے تایا جان نے یہ رشتہ ختم کیا تو یہ برائی اور بدنامی ہمارے سر آئے گی۔ ہمنا پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس ایک بات نے ہمنا کو بہت بدل دیا ہے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، اور تائی جان نے بھی آج سے پہلے مجھ سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی نا، جانے انہیں کیا ہو گیا۔ مما کہنے لگی، ہاں، میں بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہوں۔ کوشش کرو کہ تم اس معاملے سے دور رہو، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح بھابھی کو ہی یہ سمجھا سکوں کہ یہ رشتہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ مما ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی تھی اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا زوریز جیسا شخص ہمنا کو ڈیزرو کرتا تھا؟ ہمنا تو بہت سیدھی سادی اور پیاری سی لڑکی تھی، بس اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اسے زوریز کی پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اس کی محبت میری وجہ سے اس سے دور ہو رہی ہے۔ میں نے تو دونوں انگوٹھیاں ہی لے جا کر ہمنا کے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی اور بنا کچھ کہے واپس آ گئی تھی، لیکن یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہ ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا موبائل فون بجنے لگا۔ ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے یہ سوچ کے فون اٹھا لیا کہ ہو سکتا ہے کالج کی کوئی دوست ہو، اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ زوریز کی آواز تھی، جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس کا گفٹ پسند آیا یا نہیں۔ میں نے ایک دم ہی غصے میں کہا کہ آپ مجھے انگوٹھی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں، جبکہ منگنی تو آپ کی اور ہمنا کی ہوئی ہے۔ اتنی مہنگی انگوٹھی میں ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے وہ ہمنا کو دے دی ہے۔ ہمنا ہی اس تحفے کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میری بات سن کر زوریز ایک دم ہی ناراض ہوا، کہنے لگا کہ وہ میں نے خاص آپ کے لیے بنوائی تھی۔ منگنی میری ضرور ہمنا سے ہوئی ہے، لیکن دل آپ کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ عائشہ پہلے ہی نظر میں مجھے پسند آ گئی تھی۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کے رشتے کے لیے انکار نہ کرتے تو میں کبھی ہمنا کے لیے ہاں نہ کرتا، مگر میں نے یہ سوچ کر ہمنا سے تعلق بنا لیا کہ اس بہانے ہی صحیح آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ویسے بھی سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، آپ بھی میری آدھی زندگی کا حصہ تو بن ہی جائیں گے۔ زوریز کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کس نیت کا ہے۔ وہ کیسے ہمنا کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتا تھا؟ میں یہ بات ہمنا اور گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پہلے ہی اس رشتے کو لے کر اتنی باتیں ہو چکی تھی کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بڑوں سے کوئی بات کہتی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہمنا کو اس پھول کار کے بارے میں ضرور بتاؤں گی، اور پھر موقع دیکھ کر میں رات کو 2 کپ کافی بنا کر ہمنا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا فون تھا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، زوریز کا فون تھا۔ اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی تو ہمنا خود ہی کہنے لگی کہ زوریز مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام ان کے گھر والوں نے لیا تھا، انہوں نے نہیں۔
وہ زوریز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور میں بس حیرانی سے سن رہی تھی۔ جو کچھ زوریز نے مجھ سے کہا تھا اس کا الٹ وہ ہمنا سے کہہ رہا تھا۔ اب اگر میں ہمنا کو بتاتی بھی کہ زوریز نے مجھے فون پر کیا کہا تو وہ شاید کبھی یقین نہ کرتی۔ جو زوریز کی چالاکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے ہمنا کے انداز دیکھ کر یہ حساب کتاب لگا لیا تھا کہ وہ اسے کسی طرح اپنے جال میں اتار سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح اس نے کھیل کھیلا تھا۔ میرے پاس ایک آخری طریقہ تھا کہ میں وجدان کو ان سب باتوں کے بارے میں بتا دیتی، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وجدان کو ضرور زوریز کی حقیقت کا بتاؤں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہمنا کو بطور مہرہ استعمال کر رہا تھا، وہ اس کے سادگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہمنا کا مزاج میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، شاید یہ سب کچھ زوریز کے فون کال کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ گزار کر میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میں نے آتے ہی وجدان کو فون ملا دیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے زوریز کے بارے میں کچھ بھی کہتی وہ فوراً سے خود ہی کہنے لگا کہ زوریز بہت ہی اچھا لڑکا ہے یار، میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بابا نے کس طرح کا لڑکا ہمنا کے لیے سلیکٹ کیا ہوگا، لیکن پتہ ہے آج ہی اس نے مجھے ویڈیو کال کی تھی، اور جس قدر عزت سے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی یہ بہت ہی اچھے گھرانے کا ہے۔ وجدان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ زوریز میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا تھا۔ اس نے میرے اپنوں کے خلاف ایسا جال بچھایا تھا کہ مجھے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، وجدان تم غلط سمجھ رہے ہو، زوریز ایسا نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمنا کو پسند کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ وہ کس نیت کا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے آہستگی سے کہا کہ وہ ہمنا کو نہیں بلکہ مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وجدان ایک دم بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو میرے سامنے ہمنا کی تعریفیں کر رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی وجدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمنا کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ میں نے ساری بات وجدان کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں خود اس معاملے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا قرار آیا، لیکن اگلا دن میرے لیے اس سے بھی زیادہ مصیبت بھرا تھا جب تائی جان غصے سے دندناتے ہوئے میرے کمرے میں آئی تھی، اور آتے ہی وہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے رات کو وجدان سے کیا کہا ہے، اور میں جان گئی تھی کہ وجدان نے اس حوالے سے تائی جان سے بات کی ہوگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تائی جان کو بتا دیا کہ زوریز نے مجھے فون پر کیا کہا تھا۔ آگے سے تائی اماں نے مجھے